اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی عظمت رسولہ الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وقوت القلوب و غذائها وآلہ وصحبہ وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب کل جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری اور نالین پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں آج کی اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور جس بیٹی کی رخصتی کے موقع پر شکرانے کے طور پہ اس محفل پاک کا انعقاد ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو اپنے گھر میں یعنی سسرال میں اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور اس گھر کے لیے اللہ تعالیٰ اس جانے والی بیٹی کو رحمت اور برکت فرمائے، آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ عقیدہ اہل سنت کی پاسداری کے ساتھ حضور آقائے دو جہاں کی بارگاہ کا ادب اور محبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ ہم اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں پر حضرت پیر صاحب قبلہ کی دعوت ہے، اور دعوت کے ساتھ ساتھ جس کے گھر ہم جہاں بیٹھے ہیں ان کی بیٹی کی رخصتی ہے، تو رخصتی کے موقع پر دعوت کا اہتمام تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جس نبی کی سنت ہے اس نبی معظم کے ذکر خیر کو دعوت دینے کا اہتمام اس بھائی نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو نیکوں کے صدقے قبول فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی دو مختلف آیتوں کے جز تلاوت کیے ہیں، جن کی روشنی میں دو چار باتیں سب لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں جو سجائے بہتر اور ہر اس پہ عمل کا نیک جذبہ عطا فرمائے۔ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر بیٹی کی شکل میں ہو تو نعمت بالائے نعمت، اور بیٹے کی شکل میں ہو تو بھی نعمت۔ اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، ماں باپ کی پہچان بھی ہے، اور خاندان کا سلسلہ چلانے کا ذریعہ بھی ہے۔
اس لیے اللہ کی بہت بڑی کئی نعمتیں ہیں اس کی، ہم اگر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اس نے ہم پہ اتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں کہ اگر شمار کرنا چاہے، کاؤنٹنگ لینا چاہیں تو دنیا کی کیلسیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی نعمتوں کا حساب نہیں ہوگا۔ یعنی نہ حساب میں آنے والی دنیا میں وہ ہے اللہ کی نعمتیں جن کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ہمیں سمجھا دی ہے، قرآن پاک میں بھی فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ، اے دنیا کے لوگوں اگر تم، یہ بات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام روئے زمین کے مانو جات، انسانوں کے لیے، بشر کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کہ دنیا کے لوگوں اگر تم میری نعمتوں کی کاؤنٹنگ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو لا توسوہا، یہ کوشش مت کرنا، اس لیے کہ نعمتیں گن وہی سکتا ہے جو پہلے سے اینڈ تک نعمتوں کو جانتا ہو، اور تم نہیں جانتے کہ نعمت کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے، اس کی بگننگ کیا ہے اور اینڈ کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے، ختم کہاں ہوں گی، یہ صرف دینے والا مالک ہی جانتا ہے۔ تو تم نعمتوں کی کاؤنٹنگ چھوڑو، تو پھر مولا ہم کیا کریں؟ فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، بس جو نعمت مل رہی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر یہ ہے کہ اللہ اور نعمت تمہیں بڑھا دے گا۔ نعمت شکر کرو گے تو نعمت اپنے آپ بڑھتی رہے گی، ہمیں نعمتوں کا حساب نہیں کرنا۔ ایک حدیث پاک مصنف عبد الرزاق کی دارمی میں ایک حدیث ملتی ہے اسی حوالے سے، حضرت امام حسن بصری سے روایت ہے۔ امام حسن بصری بہت بڑے پائے کے جلیل القدر اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندے تھے حسن بصری۔ انہوں نے آگے سند سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جن پہ زبور نازل ہوئی تھی، جلیل القدر اللہ کے پیغمبر ہیں داؤد علیہ السلام، جب یہ زبور پڑھتے تھے نا، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ کا کلام تھا، جب حضرت داؤد پڑھتے تھے تو لہن اتنی خوبصورت تھی، آواز، ترنم، ڈھنگ، لہجہ اتنا خوبصورت تھا کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو اڑنے والے پرندے رک کر ان کا کلام سنا کرتے تھے، مچھلیاں سمندر سے نکل کے کلام سنا کرتی تھی، جانور رینگنے والے ان کے کلام سنتے تھے۔ یعنی اللہ پاک نے وہ خوبصورت آواز عطا فرمائی۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام، امام حسن کہتے ہیں ان داؤد النبی علیہ السلام قال الہی لو ان لکل شعرۃ منی لسانین یسبحانک اللیل والنہار ما قضینا نعمت من نعمک علی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگر میرے ہر بال کو تو دو دو زبانیں دے دے، یہ ہمارے بال ہیں نا شریر میں جتنے بال ہیں، فرمایا ہر بال کو اگر تو دو زبانیں دے، ایک نہیں دو زبانیں، اگر بالوں کو اے اللہ تو بولنے کی طاقت دے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، بلوانا چاہے تو بلوا لے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کہ مولا اگر تو ہر بال کو دو دو زبانیں دے اور وہ ان دو زبانوں سے تیری نعمتوں کو بیان کرنا چاہے کہ کتنی مجھ پہ نعمتیں اتری ہیں،
تو مولا میں 2 زبانیں ہر بال کی رکھ کر تیری نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا، اتنی ہم پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور ایک بات یہاں پہ رک کے کہہ دوں کہ نعمتیں جتنی ہم پہ آئی ہیں، آ رہی ہیں، آئندہ جتنی ہمیں نعمتیں ملیں گی وہ سب دیتا اللہ ہی ہے، دیتا سب اللہ ہی ہے۔ پر اس نے اپنی بارگاہ کا ایک قانون بنایا ہے کہ دینے والا تو میں ہی ہوں، چاہے اس کو جب چاہوں دے دوں، لیکن تم میں اے لوگو وہ طاقت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے لے سکو۔ میں دینے پہ قادر ہوں، لیکن تمہاری وہ اتنی اوقات نہیں ہے، تم اس کیٹیگری کے نہیں ہو کہ ڈائریکٹ لے سکو، اس لیے میں نے قانون بنایا ہے۔ رب کہتا ہے میری ہر نعمت میں میرے محمد کے ہاتھوں سے امت کو عطا فرماتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں جو نعمت ملتی ہے حضور کے در سے ہو کر آتی ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا حدیث پاک میں کہ اوتیتو مفاتیح خزائن الارض والسماوات، کل زمین کل آسمان ان کے جتنے خزانے ہیں رب کے، ان خزانوں کی ساری چابیاں خدا نے اس محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اب وہ ہر چابی میں دیتا ہوں، چابی میرے پاس ہے، جب تک چابی نہ لگے نعمت کا لاک نہیں کھلتا۔ حضور عطا فرما، اور حضور سب کو دے رہے ہیں رحمت للعالمین، ماننے والوں کو بھی دے رہے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ماننے والے جو ہیں وہ جب نعمتوں کو لیتے ہیں اور قیامت میں حساب ہونا ہے، ہمارا جو دی ہے اس کا حساب تو لے گا نا رب، تو جو حضور کی دہلیز سے ہو کر ہم لے رہے ہیں اور مان رہے ہیں، تو امید ہے کہ ماننے کی برکت سے قیامت میں حساب دینے میں آسانی ہوگی، اور جو نہیں مانتے وہ تو پھر اپنا حشر خود ہی دیکھ لیں۔ اسی لیے ہر نعمت حضور کی دہلیز سے ہو کر آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مشہور شعر ہے، لا و رب العرش جس کو ملا جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضور کی دہلیز سے ہو کر ہمیں نعمتیں ملتی ہیں۔ ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ہمارا کام ہے ان نعمتوں پر شکر کرنا۔ شکر آپ زبان سے کر سکتے ہو، اللہ تیرا شکر، یہ بھی شکر ہے۔ آپ جو ڈھنگ اپنانا چاہیں شکر کے لیے، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ شکر کے ریت رواج ہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن صحیح شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال، یہی اس کا صحیح شکر ہے۔ صحیح استعمال، مثلا ہمارے پاس جسم کی طاقت ہے، یہ اللہ کی نعمت۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جسم میں صحت ہے، صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے، بیماری کے آنے سے پہلے شکر ادا کر لے۔ ہمارا جسم ہے، طاقت ہے، آنکھوں کا نور ہے، کانوں میں سماعت ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، جو طاقتیں اللہ نے جسم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا صحیح شکر یہ ہے کہ اس جسم کو صحیح استعمال کریں، زبان کو غلط استعمال نہ کریں۔ غلط استعمال ہوا تو زبان کی ناشکری، کانوں کو غلط استعمال نہ کریں، باڈی کو غلط استعمال نہ کریں، پاؤں ہاتھوں کو غلط استعمال نہ کریں، کھوپڑی کو غلط استعمال نہ کریں، جو استعمال کریں اچھا کریں، اچھائی کے لیے کریں۔ اگر اچھائی پر استعمال ہوگا
تو اور اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ صحیح شکر نعمت کا یہ ہے کہ اس کا صحیح اپیوگ۔ دولت اللہ نے دی ہے تو دولت تو دنیا میں سب کے پاس ہے، دولت کا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، دولت کا آ جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس دولت کو صحیح استعمال کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس دولت کو ان راہوں پر استعمال کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوں۔ اب آپ کہو گے تو کیا ہماری دولت سے دین میں مدرسے اور مسجدیں بنائیں، ہم خود نہ کریں کچھ بھی؟ نہیں، آپ بہترین کپڑے پہنو، بہترین کھانا کھاؤ، اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دو، اپنی نسلوں کو بہترین پڑھاؤ، بہترین شادیاں کرو، لیکن سب بہترین ہو کب؟ جب رسول اللہ کے دین کی نظر میں ہوگا۔ دین سے ہٹ کر کوئی بہتر ہے ہی نہیں، بھی دین سے ہٹ کے کوئی چیز بہتر ہی نہیں ہے، تو بہتر ہے ہی رسول اللہ کا دین۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ میرا دین مکمل انسانیت کی بھلائی کے لیے ہی آیا ہے۔ تو جب ہم رسول اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر شادی کریں گے، ہم اپنے آپ پر خرچ کریں گے، آل اولاد پہ خرچ کریں گے، تو اس نعمت کا صحیح استعمال ہوا، قیامت کے دن اللہ تعالی حساب لینے میں آسانی فرمائے گا۔ کب؟ جب صحیح استعمال ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کا صحیح اپیوگ، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ آج اللہ پاک نے ہم جس آنگن میں بیٹھے ہیں، آپ سارے حضرات بیٹھے رہیں، قبلہ یہیں تشریف لائیں گے۔ یہ کرسی مولانا صدیق صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ پیر صاحب قبلہ کے لیے، یہیں آئیں گے۔ جب آئیں تب کھڑے ہو کر دل و جان سے بڑی محبتوں کے ساتھ ان کا استقبال کرنا۔ آپ لوگ ابھی یہاں بیٹھے رہیں، کوئی ادھر نہ جائے۔ نعمت کا صحیح استعمال یہی اس کا اصل شکر ہے۔ اب آپ کھڑے ہو جائیں، سائیڈ ہو جائیں، گاڑی کو آگے آنے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، صدیقی کونسل، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ فاطمہ الزہرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ مختومہ کائنات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ آپ بھیڑ نہ کریں، پیچھے رہیں، پیچھے رہیں۔ قائد اہل سنت کو آپ یہاں آنے دیں، اس کے بعد دل جمعی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بھیڑ نہ کریں، واپس کھڑے رہیں، واپس کھڑے رہیں، اڑبڑے نہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا۔ ہاں، پوری جماعت بیٹھ جائے آرام سے، ہیں پوری جماعت آرام میں بیٹھ جاؤ۔ ہاں، آؤں پیتا ہوں، دو آ گیا ماشاءاللہ۔ ہاں ہاں، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، پوری جماعت بیٹھ جاؤ ادب سے۔ صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
सैयदना मौलाना मोहम्मद वाले वसाब अजमैन मुबारक वसल्लम, जिनके सर नंगे हैं ना, वो टोपी रुमाल ऊपर लगा ले कुछ। ये महफिल का अदब भी है और बुजुर्गों की बारगाह में बैठने का अदब है। आप बैठ जाएं, इंशाअल्लाह पीर साहब क़िबला के चेहरे की ज़ियारत भी करें और चंद मिनट के लिए दो चार बातें भी सुन लें। नेमत का सही शुक्र ये है कि उस नेमत को सही इस्तेमाल करें। जो नेमत अल्लाह ने दी है, आपके पास कलम की ताकत है, आप इसको सही इस्तेमाल करें। इल्म की ताकत है, सही इस्तेमाल करें। ये उसकी नेमत का सही इस्तेमाल होना ही उसका सही शुक्र है। नेमत सही इस्तेमाल हो तो उसका शुक्र है। ज़बान से भी शुक्र कर सकते हैं, वो भी शुक्र की कसम है, लेकिन नेमत का सही शुक्र ये है कि उसको सही इस्तेमाल करें। ये हकीकी उसका शुक्र है। अब जिस आंगन में हम लोग बैठे हैं, बेटी की रुखसती है तो धूमधाम से भी रुखसती दुनिया करवाती है, बैंड बाजे ये वो, क्या नहीं करते। दौलत है तो करें। लेकिन इस बंदे ने अल्लाह की औलाद भी नेमत, दौलत भी नेमत, उन दोनों नेमतों को रसूलुल्लाह के दीन के मुताबिक इस्तेमाल फरमाया। रुखसती में हुजूर की महफिल, अपने बुजुर्गों को बुलाना, महफिल सजाना, जिक्र का होना, तो कितनी खूबसूरत रुखसती है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो रही है और दौलत का सही इस्तेमाल भी हो रहा है। यह है नेमत का सही शुक्र। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम में से हर किसी को जो जो नेमतें अता फरमाई हैं, उनका अगर हम सही इस्तेमाल करें तो ये नेमत का सही शुक्र है। यानी शुक्र यही नेमत का शुक्र है कि उसका इस्तेमाल उसी रास्ते से हो जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हुक्म फरमाया है। अगर नेमत उसी ढंग से हम ले रहे हैं अल्लाह रसूल की अता से, और नेमत का शुक्र भी, उसका इस्तेमाल भी उसी ढंग से फरमाएंगे, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं मजीद नेमत अता फरमाऊंगा और नेमतें अता फरमाऊंगा। बल्कि हदीस पाक में तो यहाँ तक आता है कि आप जो अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल कमा कर जो लुकमा खिलाते हैं, हलाल का, हराम से बचाते हुए जो अपनी औलाद को हलाल की रिज़्क़ खिलाते हैं, ये अल्लाह की नेमत है। आप बच्चों को हलाल ही खिला रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इस हिसाब में माफ़ी अता फरमाएगा कि मेरे बंदे ने जो जिस्म को ताकत दी थी वो हराम कमाने में नहीं, हलाल कमाई में इस्तेमाल करके खर्च भी वहाँ किया जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक था। इसलिए इस चीज़ का अल्लाह हिसाब नहीं फरमाएगा, ये हिसाब में आसानी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें जो जो नेमतें अता फरमाई हैं, हम उनका सही इस्तेमाल करें। वक्त बड़ी नेमत है। आज हमारे पास वक्त है, दौलत है, टाइम है, कर सकते हैं, ये संजोग मिल रहे हैं ना, ये बड़ी नेमत है। आप दुनिया का जब मुताला करते हैं, इस वक्त तो दुनिया हमारी हथेलियों में है। फिल्मी ड्रामे देखें, इससे बेहतर है दुनिया की हिस्ट्री देखें आप। कई ऐसे दुनिया में आज मुल्क हैं कि जिनके पास एक ज़माना वक्त था कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए कुछ काम कर जाएं। वक्त था उनके पास, दौलत थी, टाइम भी था, हालात भी थे, लेकिन नहीं किया, गफलत की नींद सोए हुए थे। आज ये वक्त है कि वो करना चाहते हैं कि बच्चों को दीन पढ़ाएं, लेकिन पढ़ा नहीं पाते। वो चाहते हैं कि हम मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएं, लेकिन जा नहीं पाते। हालात उन पर तंग हो गए। ये अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया है, अच्छे हालात दिए, इसका सही इस्तेमाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर हम अपनी अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करें, तो नेमतें मजीद बढ़ेंगी। दूसरी आयत पाक मैंने तिलावत की थी, जैसी आज मजलिस है उस निस्बत से, औलाद अल्लाह की नेमत है, इसका सही इस्तेमाल यह है कि तरबियत अच्छी करें अपनी औलाद की। और औलाद की अच्छी तरबियत रसूलुल्लाह के दीन को छोड़कर अच्छी तरबियत दुनिया में किसी तालीम में नहीं है।
یہ آپ ٹھیک ہے، آپ کے بچے کو آپ IPS ادھیکاری بھی بنائیں، ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، سب کچھ بنائیں. ڈگری تو آ سکتی ہے لیکن اچھا انسان نہیں کہلا سکتا. اچھائی تب آئے گی جب اس میں رسول اللہ کا دین آئے گا. اب وہ دین حاصل کرنے کے طریقے ہیں. اگر عمر ہے تو کسی مدرسے میں داخلہ دے دیں. عمر گزر گئی ہے، جوابداریاں آ گئی ہیں، ذمہ داریاں آ گئی ہیں، تو علماء کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دے. اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو کم سے کم کبھی کبھار جو ایسی محفلیں سجتی ہیں، یہاں آ کے 2 جملے سن کے جا، یہ بھی علم لینے کی محفلیں ہیں. تو کیسے بھی کر کے اگر یہ ربط بنا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی جو دنیا کی ڈگریاں لی ہیں وہ محض ڈگریاں نہیں رہیں گی، بلکہ اس میں اچھائی بھی آ جائے گی.